امریکہ سے ایران کا محاصرہ کرنے کا اعلان آ چکا ہے۔ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد امریکہ کی سینٹرل کمانڈ، امریکہ کی فوج نے ایران کو گھیرے میں لے کر ایران کی جانب کوئی بحری جہاز نہ جانے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سچویشن تشویشناک ہو چکی ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایران کی میجورٹی ٹریڈ روس اور چین سے ہے، اور اگر روس اور چین کا پھڈا امریکہ کے ناکوں پہ پڑ گیا تو یہ براہ راست امریکہ، چین اور روس کی جنگ کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 13 اپریل 2026 پیر کا دن۔ ناظرین اکرام، کچھ انتہائی عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ابھی بھی پیس ایفرٹس جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے، لیکن مذاکرات جو ہیں ان پر اس وقت گہرے سائے منڈلا ضرور رہے ہیں، یعنی دوبارہ سے اگلے چند دن میں دونوں فریقین کو پاکستان بٹھا تو سکتا ہے، لیکن اس موقع پر امریکی سینٹ کام نے ایک تشویشناک اعلان کیا ہے۔ عباس اراغچی جو ہیں انہوں نے اس پر اپنا رد عمل دے دیا ہے، اور یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑے پھڈے کی بنیاد بنے گا۔ امریکہ چونکہ سیز فائر اناؤنس کر چکا ہے تو ایران پر حملہ تو کر نہیں سکتا، لیکن ایران کے حوالے سے حملے سے بھی شدید ترین کام جو ہے وہ امریکہ نے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین اکرام، ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کو مثبت قرار دیا، جے ڈی وینس نے مذاکرات کو مثبت قرار دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ مذاکرات میں میجورٹی چیزیں جو ہیں ان پر اتفاق ہو گیا، لیکن عین موقع پر امریکہ نے ایک بہت سخت ترین مطالبات کی فہرست جو ہے وہ ایران کے آگے رکھ دی، جو کہ ایران کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھی۔ اچھا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ امپورٹنٹ بھی ہے، یہ بہت پریشان کن بھی ہے، بٹ لیٹس بی ویری آنیسٹ ہیئر۔ اس وقت یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایران سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے امریکہ اپنے مسلز فلیکس کر سکتا ہے۔ ایک جانب آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے حوالے سے امریکہ نے بات کر دی کہ ایران نے جو بند کیا ہے اسے ہم کھلوانے کے لیے اپنے ایفرٹس کریں گے، اور امریکہ اپنی ڈرون بوٹس جو ہیں وہ بارودی سرنگیں تباہ کرنے کے لیے آبنائے ہرمز میں نکال سکتا ہے، کیونکہ اس میں پھر کسی کا نقصان نہیں ہوگا، ڈرونز تباہ ہو بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایران نے کہہ دیا کہ اگر یہ کیا تو ایران کے اسٹیٹ میڈیا نے کہا کہ ہم آبنائے باب المندب جو ہے اس پر حوثیوں کے ذریعے کنٹرول لے لیں گے، اور ایک نیا کٹا کھل جائے گا بحیرہ احمر، ریڈ سی میں بھی جو نیول پیسج ہے اسے ہم بند کر دیں گے، اسے بھی ہم سیکیور نہیں رہنے دیں گے۔ تو ایران نے یہ بات کی تو اچانک سے ٹرمپ اس مدعے سے پیچھے ہٹا۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا، ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے اگر کسی بحری جہاز نے ایران کو ٹول دیا، یعنی وہاں سے گزرنے کی فیس ادا کی، تو ہم آگے اس بحری جہاز کو پکڑ لیں گے، یعنی کوئی بحری جہاز ادھر سے گزر ہی نہیں سکتا، نہ گزرے، نہ پیسے دے تو ایران نہیں جانے دے گا، پیسے دے تو امریکہ پکڑ لے گا۔ لیکن اب ناظرین کرام، سینٹ کام جو ہے اس نے ایران کے نیول بلاکیڈ کا اعلان کر دیا۔ یاد رکھیے گا کہ وینزویلا پر حملہ اور جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کیا گیا، اس میں اس کی سرزمین پر گھس کر آپریشن کیا گیا، اس سے پہلے بھی امریکہ نے اسی طرز کا ایک نیول بلاکیڈ جو ہے وہ امپوز کیا تھا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جو فورسز ہیں وہ ایک بلاکیڈ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں گی تمام تر میری ٹائم ٹریفک کا جو انٹر کر رہی ہے یا ایگزٹ کر رہی ہے کسی بھی ایران کی بندرگاہ سے۔ دس از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو اسٹریٹ آف ہرمز، یہ آبنائے ہرمز تک محدود پابندی نہیں ہے، بلکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی کشتی، جو بھی بحری جہاز ایران کی کسی بھی بندرگاہ میں انٹر ہونے کی کوشش کی یا نکلنے کی کوشش کی، پریزیڈنٹ کے اعلان کے مطابق ہم اس کو پکڑیں گے اور یہاں پر ہم بلاکیڈ لگائیں گے، پہلے تو جانے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی یہ بلاکیڈ سے بھاگ کے نکلنے کی کسی نے کوشش کی تو پھر اس کو امریکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہنٹ ڈاؤن کرے گا۔ اچھا، اس کے حوالے سے سینٹ کام نے کہا ہے کہ ایسٹرن ٹائم 10 AM اپریل 13، یہ پاکستان کا تقریباً شام کے 7 بجے بنتا ہے۔ The blockade will be enforced impartially against vessels of all nations entering or departing Iranian ports and coastal areas۔ اب یہ جو اس نے بات کی ہے سینٹ کام کے اعلامیے میں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس ملک کی کشتی جو ہے
وہ ایران کی بندرگاہ سے نکل رہی ہے یا آ رہی ہے، ہم اس کے اوپر اپنا کارروائی کریں گے، اور ایران کے جتنے پورٹس ہیں عریبین گلف اور گلف آف عمان میں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز سے اگر کوئی کشتی گزر رہی ہے اور نان ایرانین پورٹ پہ جا رہی ہے، اس کے راستے کی ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، یہ ایران پر پابندی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس میں کہا ہے نا کہ امپارشلی، یعنی ہم کوئی اس میں تفریق نہیں رکھیں گے کہ کس ملک کی، کس نیشن کی کشتی جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہے، یعنی چائنا اور رشیا جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، تیل جو ہے اس کا بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی۔ تو ان ملکوں کو اس وقت ایک ڈائریکٹ امریکہ نے وارننگ دے دی ہے کہ اب اپنا بحری جہاز نہ ایران کے کسی پورٹ میں آپ کا انٹر ہوگا، نہ ایگزٹ ہوگا، یہ ٹائم ہے، اس کے بعد ہم نے امپلیمنٹیشن شروع کر دینی ہے۔ اب عباس عراقچی جو ہے ناظرین کرام، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہائیسٹ لیول کی ٹاکس ہوئیں 47 سال میں اور بڑی انٹینسو تھیں۔ ایران جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے ان ٹاکس میں بیٹھا، میز پہ بیٹھا، اور جب ہم اسلام آباد MOU سائن کرنے کے لیے معاہدے سے چند منٹ کی انچز دور تھے، we were inches away from signing the agreement, we encountered maximalism, shifting goal posts and blockade، یعنی ہمارے اوپر فوری طور پہ امریکہ چڑھ دوڑا، امریکہ نے کہا مطالبات سامنے رکھ دیے، اور اپنی گول پوسٹس امریکہ نے تبدیل کر دی، اور اب ہم پر بلاکیڈ لگا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ زیرو لیسنز لرنڈ، امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اگر ہم سے اچھا کرو گے تو اچھا ہم کریں گے، دشمنی کرو گے تو ہم پھر یہ دشمنی جو ہے وہ نبھائیں گے بھی۔ اچھا، اس ساری کی سارے سینیریو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ یہ اب جو بلاکیڈ ہے، یہ اپنے مسلز فلیکس کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس لگا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے کچھ مطالبات کو تسلیم کر لے، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر چائنیز اور رشین ویسلز یہاں سے گزرتی ہیں، ایران کے پورٹ سے نکلتی ہیں یا انٹر ہوتی ہیں، اور امریکہ کی نیوی جو ہے، US کی جو نیوی ہے، وہ ان کو ہٹ کرتی ہے یا ان کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتی ہے، تو اس سے مڈل ایسٹ میں ایک نیا اور بڑا تنازع سر اٹھا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے تو کہہ دیا اب کسی ملک کی کوئی کشتی یہاں پر نہیں آئے گی۔ یہ ایک بہت بڑی اور تشویشناک سٹیٹمنٹ ہے، اور ایک جانب وال سٹریٹ جرنل یہ کہہ چکا ہے کہ بھئی مذاکرات ختم نہیں ہوئے، دوبارہ سے مذاکرات چند دن میں ہو سکتے ہیں، لیکن اچانک سے امریکہ اس دوران بلاکیڈ کا اعلان کر دیتا ہے، کیونکہ سیز فائر کس تاریخ تک ہے، بلاکیڈ سیز فائر وائلیشن میں نہیں آتا۔ بلاکیڈ جو ہے وہ، اور یہ جو نیول بلاکیڈ ہے کہ آپ محاصرہ کر لیتے ہیں اور کسی کشتی کو اس ملک میں جانے نہ دیں، وہاں سے کسی کو نکلنے نہ دیں اس کے پانیوں میں، تو اور اس کے بندرگاہوں کا استعمال نہ کرنے دیں، تو یہ بیسیکلی حملے میں نہیں آتا۔ تو امریکہ نے حملہ نہ کر کے سیز فائر نہیں توڑا، کیونکہ وہ پاکستان کا بروکرڈ سیز فائر تھا، اور پاکستان ہی اس وقت ایک فریق ہے جو دونوں کو آگے بھی اکٹھا بٹھا سکتا ہے۔ تو امریکہ بہادر نے ذرا پریشر بلڈ کرنے کے لیے اپیرنٹلی ایران کے اوپر یہ قدم اٹھایا ہے، اور یہ ایک انتہائی تشویشناک ظاہری بات ہے چیز ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو 2-3 چیزیں اور بتا دوں کہ امریکہ کی جو سینٹ کام ہے، اب وہ جب یہ کرے گی تو کیا ایران اس کے اوپر خاموش بیٹھے گا؟ کیا ایران جواب میں امریکہ جو ہے اس کو کوئی ہٹ نہیں کرے گا؟ اب دیکھیں، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ کی مڈل ایسٹ کی جو فورسز ہیں، اور اس میں امریکہ کی مڈل ایسٹ کی فورسز یہ سب کریں گی، اور امریکہ وہاں پر اپنی فورسز کی، مرینز کی اور باقی جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک پریشان کن مرحلہ آن پہنچا ہے اس جنگ کے اندر، اور یہ جنگ جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ میک اور بریک مومنٹ پہ ہے۔ دوبارہ سے مذاکرات بھی شروع ہو سکتے ہیں، بٹ تھنگز دے کین اسکلیٹ ویری کوئکلی اینڈ گیٹ آؤٹ آف ہینڈز ایز ویل، اور دعا تو یہی ہے کہ پیس پریویل کرے۔ لیکن لبنان کا معاملہ بھی ابھی پھنسا ہوا ہے، اس میں بھی دوبارہ سے کوئی پریشان کن ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے، تو چیزیں اس وقت عجیب ہی ہیں۔ لیٹس سی معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے، یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔